Jungle. Audio Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد رفیق سکندری اور آپ دیکھ رہے ہیں HNN نیوز. آج رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیغام رمضان میں ہمارا موضوع ہے قرآن اور رمضان. قرآن اور رمضان کا آپس میں باہمی تعلق جو ہے وہ تمام گہرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا. یہی وجہ ہے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالخالق سعیدی صاحب جو قرآن اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے، اور اس کے ساتھ نعت خوان غلام رسول عطاری صاحب بھی موجود ہیں. اس سے پہلے میں غلام رسول عطاری سے گزارش کروں گا کہ وہ حمد باری تعالی سنائیں. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، اور عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھو جو درے پیغمبر کے حضور، تو ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کونو مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جس پڑھیا او تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا. اے قبر تیری چمکاوے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ تھے غلام رسول قادری اتاری صاحب، جس نے تمام بہترین انداز میں حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور رمضان. قرآن اور رمضان. حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ کا فرمان عالی شان ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد. جب قیامت کا دن ہوگا تو روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ اس بندے کو میں نے کھانے سے، پینے سے، جماع سے روکے رکھا، لہٰذا میری سفارش جو ہے اس بندے کے حق میں قبول فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سفارش قبول فرمائے گا. اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ اس بندے کو میں نے آرام سے، نیند سے روکے رکھا اور یہ دن رات میری تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن اور رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہم قاری عبدالخالق سعیدی صاحب سے گزارش کریں گے کہ ہمیں وہ کچھ قرآن اور رمضان کے بارے میں بتائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام کے بعد، حمد و ثنا کے بعد تمام دوستوں کو، معزز سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی عزیز وقار، جیسا کہ ہم سب یہاں پر پروگرام پیغام رمضان کے حوالے سے یہاں ہم مدعو کیے گئے، یہاں ہم سب اکٹھے ہوئے، قرآن اور رمضان کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے اور مجھے بھی یہ حکم دیا کہ آپ اسی حوالے سے بات کریں.
قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور قرآن جو ہے مومن کے لیے رحمت کا دریا ہے، بخشش کا بہانہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی فوت ہو گئے، ان کا وصال با کمال ہو گیا۔ ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ کہاں ہیں، پوچھا کہ حضور آپ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے ولی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن بتائیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس بزرگ نے، اس ولی نے فرمایا کہ بس میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کے اندر میرے لیے اہتمام کر دیا گیا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ جو میرا ساتھی ہے جنت میں وہ کوئی خاص نہیں، ایک مزدور سا بندہ ہے، اسے میرا ساتھی بنا دیا گیا ہے۔ تو جناب اعلیٰ پوچھا گیا، اس شاگرد نے پوچھا حضور وہ کس طرف کہاں رہتے ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ فلاں بستی کے ہیں، اور وہ ان کا شاگرد چلا اس بستی میں، اس گاؤں میں پہنچ کر اس کی اہلیہ سے پوچھا کہ بی بی جی بتائیے کہ آپ کے شوہر میں کیا کمال تھے، کیا نیکیاں تھیں، کیا ذکر و اذکار کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی کے ساتھ جنت کا ساتھی بنا دیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، یعنی اس مزدور کی بیوی نے کہا بس اور تو کوئی خاص نہیں، صرف نماز ہی پڑھتے تھے، سارا دن مزدوری میں لگے رہتے تھے، کوئی خاص عمل ان کا تھا نہیں۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا، لیکن انہیں یہ بتانا پڑ گیا کہ اور تو کچھ نہیں کہ جب صبح نماز پڑھ کے مزدوری کے لیے نکلتے تھے، قرآن پاک کو اٹھا کر کھولتے تھے اور ایک ایک لائن پہ ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے مولا تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے، مولا تو نے یہ بھی حق فرمایا ہے، یہ بھی تو نے صحیح فرمایا ہے، صرف یہی کہہ کر چلے جاتے تھے اور میں نہیں جانتی۔ تو دوستو دیکھیے، جو شخص قرآن کو اٹھا کر ان پڑھ شخص ہے، اسے پتہ نہیں قرآن کہہ کیا رہا ہے، اس کا عقیدہ دیکھیے، اس کا یقین دیکھیے، کہہ رہا ہے کہ مولا تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، یہ بھی تو نے حق فرمایا ہے۔ صرف حق اور سچ کہنے سے اللہ رب العزت نے جنت میں بھی اس کے لیے راستہ آسان فرما دیا ہے، اور جنت کا ساتھی بھی ایک اللہ کے بزرگ کے ساتھ اسے ساتھی بنا دیا ہے۔ تو دیکھیے اگلی بات، قرآن پڑھنے سے اللہ رب العزت انسان کو بہت بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، ساتھ میں آپ کا بچہ بھی سو رہا ہے، اور ایک ہی کمرے کے اندر گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے۔ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے، کودنے لگ جاتا ہے۔ جب گھوڑا کودتا ہے، بدکتا ہے، تو آپ کا بچہ بھی ڈر کے مارے اٹھ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا سلسلہ ساری رات چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں وہ صحابی رسول کون؟ یعنی حضرت اسید بن حضیر چلے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا؟ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا بدکنے لگ جاتا تھا، گھوڑا کودنے لگ جاتا تھا۔ جب گھوڑا بدکتا تھا، کودتا تھا، تو میرا بچہ بھی اٹھ جاتا تھا۔ لیکن ایک چیز میں اور دیکھ رہا تھا، آسمان سے چھوٹی چھوٹی یعنی نور کی کرنیں نیچے آنے لگتی تھی۔ جب میں قرآن کی تلاوت بند کر دیتا تھا، وہ نور کی کرنیں پھر ہٹ جاتی تھی، وہ چلی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اسید بن حضیر، اگر تم کسی کو نہ بتاتے، یہ قرآن کی تلاوت ساری رات جاری رکھتے، تو ان قریب تھا کہ فرشتے آ کر تمہارے قرآن کی تلاوت کو سماعت فرماتے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یعنی بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ قاری صاحب تھے جو ہمیں قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے تھے، اور واقعی قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا
کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ لا ریب کتاب ہے۔ تو وہ بندہ جو قرآن پاک کو حق سمجھتا تھا، ہر بات حق سمجھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جی ناظرین، ہم پھر ایک دفعہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قاری صاحب قرآن اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بے شک یہ وہ قرآن ہے جس میں مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ وہ پاک کلام ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، اس میں مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ وہ پاک کتاب ہے قرآن پاک جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ اور مستحکم راستہ بتاتا ہے۔ جو بھی اس راستے پہ چلے گا تو کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم ایک بار چلتے ہیں ہمارے نعت خوان غلام رسول قادری اتاری کے پاس، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نعت پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت
لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہوئے ہیں حاضروں ناظروں نوروں بشر و غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نوروں بشر و ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر عمر کا پر ارے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے
ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تمام بہترین انداز میں غلام رسول قادری اتاری صاحب نعت کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا گیا کہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ قرآن اور رمضان ہے۔ قرآن پاک انسان کے لیے ایک ہدایت ہے، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ ایک روح کی غذا بھی ہے۔ اگر روح کو تقویت دینی ہے تو قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ہم اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے قاری عبدالخالق سعیدی صاحب سے کہ وہ ہمیں کچھ قرآن پاک کے بارے میں بتائیں۔ جیسا کہ پہلے بھی قرآن پاک کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا، تو گرامی عزیز وقار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں نقل کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن خود پڑھے یا پھر دوسروں کو سکھائے، یعنی سب سے بہتر انسان وہ ہے۔ تو گرامی عزیز وقار دیکھیے، قرآن پڑھنے سے پڑھانے سے اللہ رب العزت کتنی عظمتیں عطا فرما رہا ہے، کتنی برکتیں عطا فرما رہا ہے کہ پوری کائنات میں وہ شخص اعلیٰ سے اعلیٰ بن رہا ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں کہ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے، انہوں نے کہا جی مذہب کے نام پر لڑائیاں ہوتی ہیں، کیوں نہ کہ ان مذاہب کے لوگوں کو بلایا جائے اور بیٹھ کر بات کی جائے، اور بات کرنے کے بعد یہ تاکہ لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ ایک مسلمان مذہب کے ایک شخص کو بلایا، ایک یہودی مذہب کے شخص کو بلایا، تیسرا جو ہے عیسائیت مذہب کے شخص کو بلایا۔ جب یہ تینوں لوگ اکٹھے ہو گئے تو ویلفیئر سوسائٹی کے دو شخص منصف بن گئے، جج بن گئے۔ اب انہوں نے سوالات کرنے تھے، سوال بڑے دلچسپ ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو جی تمہارے مذہب کے نام پر لڑائیاں ہیں، آج تم اس بات کو ثابت کرو، واضح کرو کہ کس کا مذہب سچا ہے اور حق پر ہے۔ اب یہودی نے کہا کہ ہمارا مذہب سچا ہے، عیسائی نے کہا ہمارا مذہب سچا ہے، مسلمان نے کہا ہمارا مذہب سچا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں چلے گا، بات دلائل کے ساتھ ہوگی۔ بتاؤ کہ جس کا مذہب سچا ہے، جس نبی کا دین سچا ہے، اس کے ساتھ کوئی معجزہ جڑا ہوتا ہے، لیکن تم بتاؤ کہ تمہارے نبی کے دین کے ساتھ کوئی معجزہ بھی جڑا ہوا ہے۔ اب جب بات یہاں پر پہنچی تو یہودی بھی چپ کر بیٹھ گیا، عیسائی بھی چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ جب باری آئی مسلمان کی تو قسم ہے رب کعبہ کی، مسلمان قرآن میں ہاتھ میں قرآن لے کے اور سینے کو چوڑا کر کے کہتا ہے یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی یعنی یہ فضیلت ہے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، یہ ہمارے لیے معجزہ ہے۔ گرامی ذی وقار انہوں نے کہا، پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، انہوں نے کہا کس کے نبی نے کہا کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ تو وہ پھر یہودی بھی چپ ہو گیا، عیسائی بھی چپ ہو گیا۔ مسلمان نے کہا میں نعرہ لگا کے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ میں پورے عالمین کا، پوری دنیا کا نبی ہوں۔ پڑھ کے سنایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے نبی پورے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ایک گاؤں کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک چوراہے کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالمین کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح گرامی عزیز وقار حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں رہا کرتے تھے اور بیابان میں رہتے تھے۔ ایک شخص گیا، جا کر کہا کہ حضور آپ جنگل میں رہ رہے ہیں، آپ سے کوئی بات چیت کرنے والا نہیں، آپ کا دل نہیں لگتا ہوگا، آپ چلیں شہر کی طرف رخ کریں، آپ کیوں یہاں پر اکیلا پن اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ شہر کی طرف چلیں۔ انہوں نے کہا کس نے کہا ہے کہ میں اکیلا ہوں؟ میں اکیلا نہیں ہوں،
جب مجھے باتیں کرنے کی طلب ہوتی ہے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں اللہ رب العزت کی باتوں کو سماعت فرما لیتا ہوں۔ تو یہ قرآن پاک ہے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ذات مقدسہ پر نازل ہوا، اور یہی قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے۔ قرآن، یہ امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا کسی نے کہ حضور بتائیے قرآن کیا ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور چھوٹا کیسے، بڑا کیسے، مشکل کیسے، آسان کیسے؟ آپ نے فرمایا بھئی چھوٹا ایسے ہے کہ ایک بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، بڑا اتنا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو اس میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ اور قرآن سے جو بھی سوال کیجئے قرآن بتاتا ہے، یعنی قرآن سے جو بھی سوال کیجئے بتاتا ہے۔ قرآن سے اگر آپ پوچھیں کہ ہمارے نبی کا کام کیا ہے تو قرآن بتاتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اگرچہ ہم قرآن سے سوال کریں کہ قرآن بتا کیا ہمارا نبی نور بھی ہے، تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ اور قرآن سے پوچھئے کہ قرآن بتا ہمارا نبی بشر بھی ہے، تو قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی۔ اور قرآن سے اگر سوال کیجئے کہ قرآن بتا کیا ہمارے نبی کو معراج بھی ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے بالکل ہوا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اور قرآن سے پوچھئے کہ قرآن ہمارے نبی کی باتیں بھی ہیں، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی۔ اگرچہ ہم قرآن سے سوال کریں کہ قرآن بتا ہمارے نبی نے سفر بھی کیا ہے، قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنی۔ اور قرآن سے سوال کیجئے کہ قرآن بتا نبی کے یار بھی ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر قرآن سے کہیں کہ قرآن نہیں، الگ الگ کر کے ہمیں بتا کہ نبی کے یار کون سے ہیں، قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اور قرآن سے پوچھیں کہ قرآن بتا نبی کا یار عمر بھی ہے، قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار۔ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن نبی کا یار عثمان بھی ہے، تو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ اور قرآن سے پوچھیں کہ قرآن بتا نبی کا یار علی بھی ہے، تو قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا۔ اور قرآن سے پوچھیں کہ قرآن بتا نبی کی عائشہ بھی ہے، تو قرآن بتاتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اگر قرآن سے پوچھیں کہ قرآن بتا یہاں پر ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن سے جو بھی سوال کیجئے قرآن بتاتا ہے۔ قرآن مومن کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ تو گرامی زیبکار، ہمیں آگے لوگوں کو یہی درس دینا چاہیے کہ بھائیو قرآن کی تلاوت کیا کرو اور قرآن کی برکتیں رحمتیں لوٹا کرو، اور قرآن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان چند کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک بے شک ہمارے لیے شفاعت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے اور برکت بھی ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے نجات بھی ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آتا ہے کہ یقال لصاحب القرآن، قیامت کا دن ہوگا اور صاحب قرآن کو کہا جائے گا، یعنی وہ شخص جو قرآن پڑھتا تھا اور قرآن پہ عمل کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اسے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، کیا کہا جائے گا؟ اقرأ ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی جو بلندیاں ہیں وہ طے کرتا جا، اقرأ ورتقی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ترتیل کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، یعنی بہترین انداز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر، اور تیرا ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں قرآن پاک کی آخری آیت ختم ہوگی۔ تو قرآن پاک میں ہمارے لیے نجات بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآن اور رمضان کے بارے میں آپ نے سنی۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیغام رمضان کے ہوسٹ محمد رفیع کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔